اللہ الرحمن الرحیم الجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد هو قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. اگر آپ سارے آگے آ جائیں تاکہ وہ پیچھے افراد جو ہیں وہ آگے آ سکیں. صلوات پڑھ لیں خاندان زہرا پہ آگے آگے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، باوز بلندر صلوات. جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ اشراء محرم الحرام اس آیہ مجیدہ آیت وسیلہ کے عنوان سے قرب الہی کا عنوان ہم نے رکھا اور اس پہ آج نویں مجلس ہماری ہے. پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یعنی وسیلہ بنانا نہیں ہے، وسیلہ تلاش کرنا ہے. یعنی وسیلہ بنانا اللہ کا کام ہے، اس کو تلاش کرنا ہمارا کام ہے. خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولٍ مِن رُسُلٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِهِ. میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنے اذن دے کر بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے. یعنی جو بھی رسول اس دنیا میں آیا اس کی اطاعت کرنا واجب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطاعت کا حکم ہے. یعنی جو نبی کرے گا اس کا کرنا ہم پر واجب. اور اب جب رسول کا ہر فعل اس کو انجام دینا ضروری ہے تو اب کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اٹھ کے رسول سے کہے کہ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. اور عجب یہ ہے کہ جو اس طرح گستاخی رسول کرے اور پھر اس کو بھی آپ مسلمان سمجھیں، اس کو بھی آپ کہیں کہ یہ مسلمان ہے. رسول اللہ کا، اس کی ہم اطاعت کریں گے چونکہ اللہ نے کہا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. رسول کی اطاعت گویا کہ مجھ خدا کی اطاعت ہے. رسول جو کریں گے وہ ہم کریں گے. اطاعت رسول کی ہوگی، عبادت خدا کی ہوگی. یعنی اللہ کے اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ عابد اور معبود کا ہے، وہ ساجد اور مسجود کا ہے.
رسول اور ہمارے درمیان جو رشتہ ہے وہ مطیع اور مطاع کا ہے. ہم مطیع ہیں، رسول کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے، وہ مطاع. تو رسول جو کریں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے. رسول نے نماز پڑھی، ہم نے اچھا سب سے بڑی عبادت کیا ہے اللہ کی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جن و انس کو خلق ہی عبادت کے لیے کیا، اور سب سے بڑی عبادت ہے نماز. نماز کیسے پڑھیں گے بھائی؟ اللہ آیا کسی کے پاس بتانے کے لیے کہ ایسا پڑھو؟ اللہ تو کسی کے پاس نہیں آتا. اس نے اپنے نبی کو وسیلہ بنایا اور اس کے نبی نے کہا صلو، نماز کیسے پڑھو؟ کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو اسی طرح نماز تم پڑھو. یعنی نماز اللہ کی ہے لیکن بتائے گا کون؟ مصطفیٰ. اللہ کے رسول نے نماز پڑھی، ہم نے نماز پڑھی. اللہ کا رسول اس نے زکات دی، ہم نے زکات دی. اس نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا. اس نے حج کیا، ہم نے حج کیا. اگر وہی اللہ کا رسول کسی در پہ جھک جائے تو کیا ہمیں بھی جھکنا چاہیے یا نہیں؟ اور پھر اتفاقاً نہیں، کسی ایک آدھے دن نہیں، پورے 6 مہینے. پھر روٹین یہ تھی کہ مسجد نبوی میں جب نماز پڑھنے جاتے تھے، اللہ کی عبادت کرنے جاتے تھے، عبادت خدا سے پہلے، سجدہ خدا سے پہلے زہرا کے در پہ جھکتے. جب اللہ کی عبادت کرتے، نماز پڑھتے، پھر جب باہر نکلتے پھر درے زہرا پہ جھکتے. اب پتہ چلا کیوں ہم پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ اس در پہ جھکتے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جھکتے ہیں. یہ سنت رسول ہے. اور پھر یہ ایک آدھا دن نہیں، پورے 6 مہینے. جب زوجہ رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، یہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کیوں جھکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا سنو، خدا کی قسم میں اپنی طرف سے نہیں جھکتا، وہ آرڈر دیتا ہے کہ میں جھک جاتا ہوں. وہ حکم دیتا ہے تو میں جھک جاتا ہوں. اب جب اللہ نے حکم دیا اپنے حبیب کو، اللہ کا حبیب جھکا درے زہرا پہ، تو ہمیں بھی جھکنا چاہیے یا نہیں جھکنا چاہیے؟ ہمیں بھی اس گھرانے کے سامنے جھکنا چاہیے یا نہیں جھکنا چاہیے؟ اور آگے بڑھیں، رسول کی اطاعت کرو، عبادت خدا کی کرو، چونکہ یہ رسول وسیلہ ہے. اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا. جو بھی یہ رسول کرے گا وہ ہم کریں گے. اور یہ تو پورے 73 فرقے اس کو مانتے ہیں. اور یہ حدیث بھی کسی کمزور کتاب کے اندر نہیں ہے. مسلم شریف صحیحین میں سے دوسری سب سے بڑی صحیح کتاب، اس کے اندر یہ حدیث ہے ام المومنین جناب ام سلمہ سے کہ حضور سرور کائنات ایک دن اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے کہ حضور نے مجھے یہ کہا کہ بی بی کوئی بھی میرے حجرے میں نہ آنے پائے. بی بی کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ سید الشہداء بھاگتے ہوئے آئے. میں نے روکنے کی کوشش کی لیکن سید الشہداء جلدی سے حجرہ رسول میں داخل ہو گئے. میں پیچھے گئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے شہزادے کو روکنے کی کوشش کی لیکن شہزادے نہیں رکے. کہا بی بی کہ یہ سید الشہداء ہے، اس شہزادے کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جب چاہے. یہ تو رسول نماز میں ہو تو اس پہ سوار ہو جاتا ہے. جب تک اللہ نہ کہے اس وقت تک حبیب اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا. بی بی کہتی ہیں کہ میں باہر آ گئی، تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ اندر سے رسول کے رونے کی آواز آئی. میں مصاحب نہیں پڑھتا، توجہ کیجئے گا، پیغام دینا چاہتا ہوں. بی بی کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر نہ گزری کہ حضور کے رونے کی میں نے آواز سنی. میں جلدی سے اندر گئی، یا رسول اللہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا بی بی ابھی تھوڑی دیر پہلے جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے آگے کہا کہ تمہارے اس شہزادے کو کربلا کے اندر بے غور و کفن جو ہے وہ مار دیا جائے گا.
حضور نے جب یہ سنایا ام المومنین جناب ام سلمہ روئی. حضور گھر گئے, جا کے اپنی بیٹی کو بتایا, رسول کی بیٹی روئی. مولا کائنات نے سنا, مولا کائنات روئے. حضور مسجد میں آئے, صحابہ کو بتایا, صحابہ روئے. حضور گھر میں گئے, اپنی ازواج مطہرات کو بتایا, ازواج مطہرات روئی. صحابہ بھی روئے, ازواج مطہرات بھی روئی, رسول بھی روئی, امہات المومنین بھی روئی, اور علی بھی روئے, رسول کی بیٹی بھی روئے. ابھی تک حسین زندہ ہے, حسین شہید نہیں ہوئے. آپ یہ ہمیں مت پوچھنا کہ تم زندہ و جاوید کا ماتم کیوں کرتے ہو, بلکہ سوال ہم سے نہیں, سوال آپ سے ہونا چاہیے کہ جب رسول بھی رو رہے ہیں, ازواج رسول بھی رو رہی ہیں, صحابہ بھی رو رہے ہیں, تم کیوں نہیں رو رہے؟ یہ سوال ہم سے نہیں, سوال تو آپ لوگوں سے پوچھنا چاہیے کہ جب اللہ کے رسول رو رہے ہیں, حسین ابھی زندہ ہیں, سید الشہداء ابھی شہید نہیں ہوئے, اور آگے بڑھیں, یہ میرا رسول ہے. آیت آگے بڑھتی ہے, آیت کہتی ہے کہ لو انا اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا توابا رحیما. متوجہ ہیں آپ, پریشان تو نہیں ہو رہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرا حبیب, کہ تمہاری امت میں سے جب کوئی اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھے تو وہ کہاں آئے؟ مسجد میں آئے نہیں, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, میں نے اب کرنی ہے توبہ, میں نے مانگنی ہے گناہ کی معافی. آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہا ہوں, کوئی روایت نہیں ہے جسے کمزور کہہ کے آگے گزر جائیں گے. قرآن مجید کی آیت سورہ نساء 64 نمبر آیت, اللہ کہتا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو کیا کریں؟ توبہ کرنی ہے اللہ کی بارگاہ میں. کہاں جائیں؟ مسجد میں, خانہ کعبہ میں جائیں, میدان عرفات میں چلے جائیں, مینا میں چلے جائیں. کہا نہیں, جاؤ کا اے میرا حبیب تیری بارگاہ میں آئے, تیرے پاس آئیں. کیا کریں؟ آ گئے فاستغفر اللہ, اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا پروردگار, اگر تیری ہی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے تو رسول کے در پر کیوں آئیں؟ مسجد میں بیٹھ کے کیوں نہیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں, خانہ کعبہ میں بیٹھ کے کیوں نہیں, کہیں اور بیٹھ کے کیوں نہیں؟ چونکہ بارگاہ تیری میں استغفار کرنا ہے, رسول کے در پہ کیوں آئے؟ تو اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں, جس طرح میرا حکم الہی محمد مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر تم تک نہیں پہنچتا, اس کے پہنچنے کے لیے محمد وسیلہ ہے, اسی طرح توبہ کے قبول ہونے کے لیے بھی محمد مصطفیٰ وسیلہ ہے. جب تک محمد کو وسیلہ نہیں بناؤ گے تب تک اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. اور اس آیت نے دونوں چیزیں سمجھا دی, وسیلہ بھی سمجھا دیا اور شفاعت بھی سمجھا دی. اور اسی پہ لڑتے آ رہے ہیں نا آج تک 1400 سالوں کے مسلمان کہ رسول شفاعت کریں گے یا نہیں کریں گے. قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرا حبیب, اگر یہ اپنے نفسوں پر ظلم کر دیں تو تیری بارگاہ میں آئیں, تیری بارگاہ میں آ کر کیا کریں؟ اللہ سے استغفار کریں. اللہ سے استغفار کرنے کے بعد کیا کریں؟ واستغفر لهم الرسول, اے میرا حبیب تم بھی ان کے لیے استغفار کر. یعنی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنانا ہے, اور محمد مصطفیٰ کا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ ہمارے لیے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنا ہے. جب محمد مصطفیٰ کی شفاعت کے علاوہ اللہ ہماری توبہ قبول نہیں کرتا, اس کی شفاعت کے علاوہ تم جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ جب تک اللہ کا حبیب شفاعت نہیں کرے گا. اور پھر آگے بڑھیں, یہ جو جب بھی ہم جاتے ہیں در مصطفیٰ پہ تو بہت سارے لوگ شرک و بدعت کی صدائیں بلند کرتے ہیں. یا اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ. جب مصطفیٰ کے در پہ جاتے ہیں تو مسلمان کہتے ہیں کہ دعا کرنا بدعت ہے,
مسلمان کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانا بدعت ہے، مسلمان کہتے ہیں کہ جالی کو چومنا بدعت ہے۔ اے پروردگار، اور آج بھی بہت سارے ٹی وی پہ بیٹھ کر بڑے قاضی انجینئر یہ بکواس کرتے رہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ذات مصطفیٰ کی شان میں کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، کہ اب رسول کو وسیلہ کیسے بنائیں، اب رسول کی بارگاہ میں کیسے جائیں، نعوذ باللہ رسول کو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے۔ اور یہ حدیث تو تمام مسلمانوں کے ہاں متفق ہے، جا کر اپنے کسی بھی پسند کے عالم سے پوچھنا کہ اب رسول اللہ نے یہ فرمایا یا نہیں فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا، کوئی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کرے گا تو میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔ میں اب پوچھتا ہوں ان ملاؤں سے، اگر نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے ہیں اور وہ نعوذ باللہ نابود ہو گئے ہیں اور ان کو کچھ نہیں پتا، آج اگر میں کسی مسلمان کی مدد کرتا ہوں، آج اگر میں کسی بیوہ کا سہارا بن جاتا ہوں، آج کسی غریب کا سہارا بنتا ہوں، آج کسی یتیم کا سہارا بنتا ہوں، اگر مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے تو کل وہ میری شفاعت کیسے کریں گے؟ اگر مصطفیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے شفاعت کیسے کریں گے؟ اور مجھے معلوم ہے بہت سارے لوگ یہاں جو ہے وہ اس کا بھی بہانہ نکالیں گے۔ مولویوں کا مجھے پتا ہے، جو خود مولوی وہ ہماری جو دودھی ہوتے ہیں نا، دودھ بیچنے والے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ نل کا کہاں لگا ہوا ہے، پانی کہاں سے ڈالنا ہے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ رسول کو اللہ زندہ کرے گا، رسول کو جب اللہ زندہ کرے گا تو اس وقت ساری باتیں بتا دے گا، اس وقت سب کچھ بتا دوں گا۔ لیکن سورہ توبہ کی اس آیت کو کہاں لے کر جاؤ گے جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے فَسَيَرَ اللَّهُ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ ایسے مومن جو رسول جیسے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، تم عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں جو بعد از باری سب سے صحیح کتاب ہے، اس کے اندر اس حدیث کو لکھا کہ حوض کوثر پر بہت سارے لوگ آئیں گے، اللہ کا رسول کہے گا لے جاؤ ان کو یہاں سے حوض کوثر سے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد یہ کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ رسول جانتے ہیں، رسول دیکھ رہے ہیں کون یتیموں کا سہارا بن رہا ہے، کون یتیم کر رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں کون غریبوں کا سہارا بن رہا ہے، کون غریبوں کو لوٹ رہا ہے، کون دغا کر رہا ہے، کون حسد کر رہا ہے، کون منافقت کر رہا ہے، کون ظلم کر رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کا حبیب بھی دیکھ رہا ہے، اور کچھ مومن بھی ہیں جو رسول جیسے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہم اطاعت کرتے ہیں رسول کی، کیوں؟ چونکہ اللہ نے رسول کو مولا کہا۔ خدا کی قسم ہم تو مانتے ہی محمد کو، ہم تو مانتے ہی محمد کو ہیں۔ سب سے پہلا مولا اللہ، پھر اس کے بعد کون سا مولا؟ محمد، اس کے بعد کون مولا؟ محمد، اس کے بعد کون مولا؟ محمد، اس کے بعد کون مولا؟ محمد۔ خدا کی قسم ہم محمد کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں، آج بھی اگر کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو محمد کا۔ اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد الکلنا محمد، ان کا ہر فرد محمد ہے۔ ہم تو آج بھی انتظار میں ہیں کہ کب وہی جاہو جلال کے ساتھ پھر ہم دیکھیں مصطفیٰ کو، وہی شان بے نیازی، اور اسی کے ہم منتظر ہیں۔ اور خدا کی قسم جب یہ زمین پہ آتے ہیں تو محمد بن جاتے ہیں، جب عرش پہ جاتے ہیں تو حبیب بن جاتے ہیں۔
سب علی بن جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب سلوات پڑھنے کے خاندان یہی وجہ ہے کہ جب علامہ ہلی سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ سارے علی ہیں تو رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اولنا محمد آخرنا محمد اوسطنا محمد بل کلنا محمد. یہ کیوں نہیں کہا اولنا علی آخرنا علی اوسطنا علی بل کلنا علی؟ علامہ ہلی مسکرائے بھی اور مسکرا کے کہا 1400 سال سے لوگوں کو ایک علی نہیں بچ رہا. اگر 14 کا مصطفیٰ اعلان کر دیتے تو پھر کیا ہوتا؟ آسمانوں پہ جائیں تو یہ علی ہیں، زمین پر اترے تو یہ محمد ہیں. خدا کی قسم یہ وہ ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو ایسی قدرت دی ہے کہ یہ آسمان پہ بھی ہوتے ہیں، زمین پہ بھی ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کا تعلق ایسا قائم کیا، جسم اور روح کا تعلق ایسا قائم کیا ہے کہ روح کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے قل الروح من امر ربی. روح ایک امر ربی ہے، رب کا امر ہے. اور خدا کی قسم پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک اولو امر ہے، روح امر ہے، یہ اولو امر ہیں، یہ امر کو نافذ کرنے والے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہ اولو الامر اس وجہ سے ہے کہ یہ حق کے تصرف رکھتے ہیں جانوں پر، روح پر حق کے تصرف رکھتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی اولا ہے تمہاری جانوں سے بھی زیادہ، تمہاری جانوں پر حق کے تصرف رکھتا ہے، حق کے تصرف رکھتا ہے، حق کے تصرف رکھتا ہے. یہ ہم کہتے رہتے ہیں، حق کے تصرف ہوتا کیا ہے؟ یہ بھی کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ مثلا میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے، میری اتنی طاقت ہے، میں اس پہ حق کے تصرف رکھتا ہوں، جب چاہوں کھینچ کے توڑ دوں، جب چاہوں جوڑ دوں، حق کے تصرف رکھتا ہوں. اور یہ کرانا حق کے تصرف رکھتا ہے وہ بشر ہو یا کوئی نبی. اور روح ہے امر ربی، اس کا تعلق ہے جسم کے ساتھ. یہ اولو الامر ہے، اولو الامر اس کو کہتے ہیں جب چاہے یہ تعلق جوڑ دے، جب چاہے توڑ دے. جب چاہے یہ امر تعلق کو توڑ دیں، جب چاہے جوڑ دیں. یہ اولو الامر ہے. اور چونکہ روح ایک ایسی چیز ہے، روح نظر نہیں آتی، اس وجہ سے روح کی صفات بھی نظر نہیں آتی. کوئی بندہ یہاں پر بیٹھا ہو، کسی کو کیا پتا وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، اگر وہ بندہ ممبر پر آ کے مجلس پڑھنا شروع کر دے تب آپ کو پتا چلے گا یہ بندہ خطابت بھی کر سکتا ہے، اس کے اندر صفت خطابت ہے. اسی طرح کوئی اور کوئی کام کرے تو اس کے بعد پتا چلے گا. چونکہ روح کی جو صفات ہیں یہ سامنے نظر نہیں آتی، جب تک اس کا تعلق قائم ہو جائے کسی غیر کے ساتھ، اس وقت اس کی صفتوں کا پتہ چلتا ہے. لیکن یہ نفس عجیب مرحلہ ہے، نفس اور روح کے تعلق کا مرحلہ بڑا عجیب ہے، اور اس کی صفات کا مرحلہ بھی بڑا عجیب ہے. جب یہ تعلق جسم سے توڑ لیتا ہے تو اس کی صفتیں اور واضح ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم اب سنتے کس چیز سے؟ کانوں سے. دیکھتے کس چیز سے ہیں؟ آنکھوں سے. بولتے کس چیز سے ہیں؟ زبان سے. مگر جب اس دنیا سے چلے جائیں گے پھر بھی دیکھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جنت میں کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، مگر ان آنکھوں سے نہیں. یہ تو وسیلہ ہے، یہ بدن تو وسیلہ ہے، یہ تو یہاں رہ جائے گا. یہ جب تھوڑا سا جدا ہوا، چلے اس کی اور مثال دے تو تاکہ آسان ہو جائے، پریشان نہ ہو. جب یہ تعلق
نفس کا جسم کے ساتھ ہوتا ہے. جب اس نے کہیں سفر کرنا ہو، اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، اس کو ڈرائیور کی ضرورت ہے، اس کو پاسپورٹ کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے وہ ویزے کی ضرورت ہے، اس کو جہاز کی ضرورت ہے، اس کو اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. مگر یہی جسم سے جب نفس تھوڑا سا جدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے سورہ زمر میں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا وحین منامہا، جب بندہ سوتا ہے یا مرتا ہے تو میں نفس کو نکال لیتا ہوں. سوتے وقت جیسے ہی نفس نکلا، جسم ادھر ہے، آپ جرمنی میں ہیں، نہ ٹکٹ کی ضرورت، نہ جہاز کی ضرورت، نہ ایروپلین کی ضرورت، نہ کسی ڈرائیور کی ضرورت، نہ پاسپورٹ کی ضرورت. یہ ہے نفس کی طاقت. یہ کون سا نفس ہے؟ یہ تیرا اور میرا گندا غلیظ نفس ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ہر چیز کو مسخر کر دیا ہے. اب یہ سفر کر رہا ہے، اس کو نہ گاڑیوں کی ضرورت ہے، نہ ڈرائیور کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. مگر وہ جو نفس رسول ہے، اب ادھر جسم کو ہاتھ لگایا، جرمنی بیٹھا ہوا نفس پلک جھپکنے سے پہلے یہاں پر آ گیا. اب پتا چلا کہ کس طرح علی پلک جھپکنے سے پہلے مدد کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تیرا نفس پلک جھپکنے سے پہلے اتنے کروڑوں میل سفر سے یہاں پر آ جاتا ہے، نفس رسول نہیں آ سکتا. اور خدا کی قسم یہ واقعے تو سارے مسلمانوں نے لکھے. کیا کروں، اس تاریخ کو کہاں لے جاؤں؟ آگ لگا دوں، جلا دوں، یا دریا بند کر دوں، یا تو دیوانہ سمجھ کے مجھے پتھر ماریں، مجھے سنسار کر دیں، یا تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں. جنگ صفین کے اندر خدا کی قسم تمام مسلمانوں نے یہ لکھا، جب میرے مولا کائنات نے جو ہے وہ حملہ کیا، چھوٹے سے چھوٹے سپاہی سے لے کر کمانڈر امر آس تک سب یہ پکار رہے تھے، علی ہمارے پیچھے ہے، علی ہمارے پیچھے ہے، علی ہمارے پیچھے ہے، علی ہمارے پیچھے ہے. خدا کی قسم محی الدین محمد عربی اہل سنت سے لے کے آیت اللہ خمینی تک سب نے لکھا یہ اللہ کے وہ نفوس الہیہ ہیں. ایک آدھے نہیں، لاکھوں کروڑوں اپنے بدن خلق کرنے کے اوپر جو ہے وہ قادر ہے. یہ وہ نفوس الہیہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قدرت عطا کی ہے. ایک آدھا نہیں، جو بھی بھاگ رہا تھا وہ جا کر یہی کہہ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے علی تھا، ہمارے پیچھے علی تھا، ہمارے پیچھے یہ علی ہے، یہ مظہر العجائب ہے. یہ علی کو سمجھنے بشر کا کام ہی نہیں ہے. اس کا تو خود امیر شام نے بھی اقرار دیا، اور یہ واقعہ بھی نقل ہی امیر شام سے ہے کہ جب اس نے گاٹی پر قبضہ کر لیا جنگ صفین کے اندر، اور آپ کو پتہ پانی بند کر دیا، خاندان ہے، پانی کو بند کر دیا. مولا کائنات نے ساسا بن سہام جو حضرت کے ماشکی ہیں کہا کہ جاؤ پانی لے کر آؤ. کہا مولا ادھر تو قبضہ ہے. کہا میں جو کہہ رہا ہوں جاؤ پانی لے کر آؤ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا. دیکھیں علی کو جب اللہ منوانے لے آ جائے، کہا جاؤ ساسا پانی لے کر آؤ. ساسا گئے، جا کر پانی لے کر آ گئے. اب جس کی ڈیوٹی تھی گھاٹ پر اس کو میرے سامنے بلا لیا. کہا تم نے پانی کی اجازت، ہم نے پانی بند کیا، تم نے پانی دے دیا. کہا حضور میں کیا کروں، آپ کا کمانڈر عمر ابن عاص میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا پانی دے دو، میں تو مجبور ہوا پانی دے دیا. اس نے اس کو بلایا، کہا میں تو نہیں گیا. کہا دیکھو اب جب تک میں خود نہ ہوں تب تک کسی کو پانی نہیں دینا. مولا کائنات نے دوسرے دن پھر ساسا کو بھیج دیا، اس نے پھر پانی دے دیا. اس نے بلا لیا، اس نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ جب تک میں نہ ہوں. اس نے کہا حضور آپ خود بھی تو آئے تھے. اس نے کہا میں آیا تھا. کہا جی حضور آپ آئے تھے. کہا اچھا اب جب تک اگر میں بھی آ جاؤں
جب تک کوئی نشانی مجھ سے لے لینا، کوئی نشانی نہ جب تک دے دوں تب تک پانی نہیں دینا۔ تیسرے دن مولا کائنات نے پھر بھیجا سرسا کو، پھر پانی لے کر آ گئے، پھر اب بلا لیا خدمت میں۔ اب کہاں حضور آپ خود تشریف لائے تھے، کہا کوئی نشانی، جیب سے انگوٹھی نکالی، کہا یہ نشانی، جب ہاتھ میں دیکھا تو انگوٹھی نہیں تھی، کہا خدا کی قسم ابوالحسن کو کوئی بشر پہچان نہیں سکتا، اور یہ اقرار کر کے کہنے لگے خدا کی قسم یہ تو ابوالحسن کی یہ تو مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے، ابوالحسن کو لشکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو اکیلا ہی پورے لشکر کو ہدف کر جائے۔ یہ ابوالحسن ہے، یہ علی ابن ابی طالب ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقتوں سے نوازا ہے، جب چاہیں جو چاہیں اذن خدا سے اللہ نے ان کو اذن دے کر بھیجا ہے۔ یہ بار بار کہیں سے اذن لینے نہیں جاتے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی اطاعت ہمارے اوپر واجب ہے، ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں، لوگ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ ہم تو خدا کی قسم اطاعت کرتے ہیں، ہم تو بنی ان کی بندگی کرنے کے لیے، وہ ان کی بندگی اللہ کی بندگی ہے، ان کی اطاعت اللہ کی عبادت ہے۔ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشہور حق ہو بندگی بو تو آپ ہے۔ ابوالحسن کی بندگی کرنا، ان کی نوکری کرنا، ان کی اطاعت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اور یہ ہستیاں جہاں ان کی اتنے فضائل ہیں، وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کریں۔ ان کی اطاعت کے بغیر خدا کی قسم کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جس کسی کو بھی رتبہ ملا ہے ان کی اطاعت کی وجہ سے ملا ہے۔ ابو ذر بنا تو ان کی اطاعت کی وجہ سے، سلیمان بنا تو ان کی اطاعت کی وجہ سے، میسم بنا تو ان کی اطاعت کی وجہ سے۔ اگر ان کی اطاعت کرو گے تو خدا کی قسم یہ تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے۔ ابو ذر آپ سارے جانتے ہیں، جو تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، جو شغف رکھتے ہیں پڑھنے کا، ابو ذر وہ ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اس وقت تبلیغ کی اجازت دے دی تھی جب اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ اے ابو ذر مجھے بھی ابھی اجازت نہیں ہے کھلا تبلیغ کرنے کی۔ ابو ذر وہ صحابی رسول ہے کہ جس کا تعلق ایک ایسی قبیلے سے تھا کہ جن کا کام بھتہ لینا تھا۔ یہ بھتہ ابھی یہ کراچی والے نہیں لینے لگے، یہ بڑا پرانا ہے، بھتہ لوگ لیتے تھے، چونکہ یہ ایسی جگہ پر تھے کہ جہاں سے شام کے قافلے جاتے تھے، عراق کے قافلے جاتے تھے، درمیان میں یہ تھے، تو قافلوں سے لیتے تھے بھتہ، جو نہیں دیتا تھا اسے لوٹ لیتے تھے۔ ابو ذر اس قبیلے میں رہ کے کہ جن کا کام ڈاکے مارنا، بھتہ لینا، اس قبیلے میں رہ کے کہتے تھے یہ کام غلط ہے۔ اس وقت کہتے تھے کہ یہ میری عقل مجھے اجازت نہیں دیتی کہ مال کسی کا ہو چوری میں کر لوں۔ ابھی تک رسول اللہ نے اعلان رسالت نہیں کیا، ابو ذر ابھی تک جانتے نہیں ہیں رسول اللہ کو، لیکن کہتے ہیں کہ میری عقل مجھے اجازت نہیں دیتی۔ اتنے میں ابو ذر کو یہ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اعلان رسالت کیا ہوا ہے۔ ابو ذر جب پہنچے تو پتا چلا کہ حضور شیب ابی طالب میں تھے، اور بتایا گیا کہ
حضور جو ہے وہ کبھی کبھی جو ہے وہ باہر نکلتے، بڑے سخت حصار کے اندر ہے. اب حضرت ابو ذر وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر آب زمزم کے پانی سے گزارا کر رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میں جو ہے وہ یہاں باہر چلا جاؤں کھانا کھانے کے لیے تو حضور پیچھے سے آ جائیں. اب یہ مسلسل 40 دن جب گزرے، حضور نے مولا کائنات کو بھیجا، جاؤ ابو ذر کو لے کر آئے. ابو ذر آئے، آ کے چند سوال کیے، سوال و جواب کے بعد حضور کے ہاتھ پہ کلمہ پڑا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے تبلیغ کی اجازت ہے. کہا ابو ذر ابھی مجھے بھی کھلا اجازت نہیں ہے، لیکن تجھے تبلیغ کی اجازت ہے. تجھے اس وقت بھی تبلیغ کی اجازت ہوگی جب سب کے منہ بند ہوں گے، مگر تیرا کھلا رہے گا. اتنے میں آئے خانہ کعبہ کے شہر میں آگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ شروع کر دی. اتنے میں مشرکین مکہ ہے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے. جیسے ہی پتھر مار رہے تھے اتنے میں حضرت عباس بن عبد المطلب آ گئے. انہوں نے کہا جانتے نہیں یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ بنی غفار سے اس کا تعلق ہے، کیا وہاں سے قافلہ لے کر نہیں گزرنا؟ جب اتنا سننا تھا تو یہ سارے پیچھے ہٹ گئے. یہ ہے وہ ابو ذر کہ جو خدا کی قسم کبھی خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتا ہے، کبھی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگتا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے اے اللہ کے رسول کی امت والوں سنو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. انا جندب ابن جنادہ، میں جندب ابن جنادہ ہوں، میں ابو ذر غفاری ہوں. میں نے رسول اللہ کو ان کانوں سے سنا، نہ سنا ہو تو بہرا ہو جاؤں. میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ دیکھا ہو تو اندھا ہو جاؤں. اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا تھا یا علی انت خیر البشر فمن ابا وقد کفر. اے علی تو پوری انسانیت سے افضل ہے، جس نے انکار کیا وہ کافر ہو گیا. اے ابو ذر تو تمام بشروں سے افضل ہو. فمن ابا وقد کفر، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. یہی ابو ذر ہے کہ جب وقت کے ایک بہت بڑے حاکم کے خلاف جب انہوں نے تحریک شروع کی، جب اس نے دیکھا کہ بیت المال کے اندر خرد ہو رہا ہے، صحابی رسول ہے، کہا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. ایک بہت بڑی تحریک چلائی. اس وقت کے حاکم نے شام میں شہر بدر کر دیا. جب شام گئے ابو ذر کی زبان اور سخت ہو گئی. سب سے پہلے جاتے ہی شام کا جو حاکم تھا اس کو دیکھا، وہ بڑی شاہانہ سواری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، شاہانہ لباس پہنے ہوئے ہے. فوراً عصا نکال کے سینے میں مارا. سینے میں مار کے کہنے لگے تم رسول کے ماننے والے ہو، کیا رسول نے کبھی اس طرح کا زرق برق والا لباس پہنا تھا؟ رسول اللہ نے کیا کبھی اس طرح کی سواریاں استعمال کی تھی؟ کس طرح تم اپنے آپ کو رسول کا نمائندہ کہتے ہو؟ جب اس نے دیکھا یہ صحابی رسول ہے، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ابو ذر نے جتنے بھی شام کے فقیر تھے سب کو اکٹھا کر کے حاکم کے دربار میں لے گیا. حاکم کے دربار میں لے جا کر کہنے لگا میں نے تمہیں تمہارے حق کھانے والے کا گھر دکھا دیا ہے، اب تم جانو اور یہ جائے. اب اس نے دیکھا کہ ابو ذر تو باز نہیں آتا. اب اس نے اپنے غلام کو 40,000 سونے کے سکے، کتنے؟ 40,000 سونے کے سکے آج کتنے ہوں گے؟ کروڑوں میں. دے کر بھیجا کہ جاؤ ابو ذر کو دے دو. وہ آیا، اے ابو ذر یہ آپ کی خدمت میں دیا گیا ہے. کیوں؟ کہا کہ یہ بادشاہ سلامت کی طرف سے تحفہ ہے. کیوں؟ میرے لیے کیوں تحفہ ہے؟ اے ابو ذر تو غریب ہے، تو فقیر ہے، تو مسافر ہے. کہا یہ شام کے جتنے فقیر ہیں سب کو اتنا تحفہ مل گیا ہے؟ کہا نہیں ابو ذر یہ فقط آپ کے لیے. کہا خصوصیت سے میرے لیے کیوں ہے؟ وہ نہیں جانتے تھے یہ ابو ذر ہے، یہ مال سے خریدا نہیں جائے گا.
کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کہتا، بلکہ بہانے بناتا اور لے لیتا، مگر یہ ابو ذر ہے، یہ علی کا شیعہ ہے، ایسے ہوتے ہیں علی کے شیعہ۔ کہا کہ کیوں، مجھے کیوں؟ کہا کہ ابو ذر چھوٹے چھوٹے تیرے بچے ہیں، تم غریب ہو، تم فقیر ہو۔ ابو ذر نے کہا یہ بار بار کیوں مجھے غریب کہہ رہے ہو، کیوں مجھے فقیر کہہ رہے ہو، مجھ سے بڑا تو ابھی بھی کوئی نہیں ہے۔ کہا تم کیسے امیر ہو؟ کہا جس کے سینے میں علی کی ولایت نہ ہو وہ غریب ہوتا ہے، میرے سینے میں علی کی ولایت کا نور ہے، مجھ سے بڑا امیر کون ہو سکتا ہے؟ کہا ایک روٹی میرے پاس ہے، یہ ابھی کھا کے سو جاؤں گا، کل کی میں نے کبھی فکر نہیں کی، میرے مولا نے بتایا کل جانے اور خدا جانے۔ مجھے کل کی فکر نہیں ہے۔ کہا ابو ذر خدا کے لیے مجھے حاکم شام نے یہ شرط رکھی ہے کہ اگر تم کسی طرح یہ ابو ذر کو جو ہے وہ درہم دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ ابو ذر مسکرائے، کہا بڑا اچھا سودا ہے، خود آزاد ہونا چاہتے ہو، مجھے غلام بنانا چاہتے ہو؟ خود آزاد ہو جاؤ گے اور مجھے چاہتے ہو کہ میں غلام بن جاؤں؟ یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے۔ اس نے پھر مدینہ بھیج دیا۔ اب جب پھر ابو ذر نہ رکے، حق کے ماننے والے تھے نا، حق کی زبان کب رکتی ہے؟ اب پھر نہ رکے تو ربضہ کی طرف شہر بدر کر دیا۔ کہا کہ جاؤ، اگر تم نہیں رہتے تو جنگل و بیابان کے اندر جہاں نہ پانی کا بندوبست، نہ جہاں کوئی زراعت کا بندوبست، جو وہاں تمہیں شہر بدر کر دیا گیا ہے۔ اور مدینہ کے اندر اعلان ہو گیا کہ کوئی ابو ذر کے استقبال کے لیے نہیں جائے گا۔ خدا کی قسم، بھرے مدینہ میں جب کوئی نہ گیا، علی ابن ابی طالب اپنے شہزادوں کے ساتھ استقبال کے لیے پہلے سے کھڑے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ کون کس کے استقبال کے لیے کھڑا ہے؟ علی ابن ابی طالب، جس کے استقبال کے لیے کھڑی ہوتی ہے زہرا۔ کون زہرا؟ جس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ۔ خدا کی قسم، اگر 1,24,000 پیغمبر کا مجمع ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں تو تمام انبیاء اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے رسول اللہ کے استقبال کے لیے۔ لیکن خدا کی قسم، اگر تمام انبیاء ہو، رسول کی تشریف فرما ہو، اتنے میں جناب زہرا آ جائیں تو رسول اٹھیں گے۔ جب رسول اٹھیں گے سارے انبیاء کھڑے ہو جائیں گے، رسول کی اس بیٹی کے لیے تمام انبیاء استقبال کریں گے۔ لیکن خدا کی قسم وہی زہرا ہے جو غار میں بیٹھ کے چادر تطہیر سے علی کے جوڑوں کو صاف کرتی ہے۔ اور یہی علی آج ابو ذر کے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ اے علی کے ماننے والوں، اے میرے نوجوان بھائیوں، اے علی کے شیعوں، ایسا کردار اپناؤ جیسا ابو ذر نے کردار اپنایا۔ اپنے آپ کو ایسے کردار میں ڈال لو، کل جب تمہاری موت آئے، ملک الموت بعد میں آئے، علی اپنے بیٹوں کے ساتھ پہلے تمہارے استقبال کر کے کھڑا ہو۔ صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا، نعرہ ایسا کردار بناؤ، ایسا کریکٹر بناؤ، تمہیں بتانا نہ پڑے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، لوگ کہیں کہ یہ علی کا شیعہ جا رہا ہے۔ جب میرے امام سے یہ پوچھا گیا، چھٹے لال ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہا کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ آپ کے ماننے والا ہے، یہ آپ کا شیعہ ہے؟ کہا اگر کسی علاقے میں ہزاروں کی آبادی رہتی ہو اور تم وہاں پر چلے جاؤ
اگر تم وہاں پر جا کر پوچھو کہ یہاں پر سب سے بڑا امین کون ہے، سب سے بڑا سخی کون ہے، سب سے بڑا غریب پرور کون ہے، سب سے بڑا یتیم پرور کون ہے، سب سے بڑا سچا کون ہے، سب سے بڑا نیک کون ہے، سب سے بڑا تہجد گزار کون ہے، سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، جس بندے کی طرف اشارہ لوگ کریں سمجھ لو وہ بھی ہمارا شیعہ ہے۔ ایسا اپنا کردار بنائیں، ایسے اپنے آپ کو کردار میں ڈھالیں کہ ہمیں نہ بتانا پڑے، لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں کہ یہ علی کا شیعہ ہے۔ قُلُوا لَنَا زَيْنًا، ہمارے ائمہ نے یہی کہا ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کریکٹر ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ علی کے شیعہ کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو روزہ بھی نہیں رکھتے، جو کوئی عبادت خدا نہیں کرتے، جھوٹے سب سے زیادہ یہ ہیں، وعدہ خلاف سب سے زیادہ یہ ہیں۔ خدا کی قسم کہیں ہماری وجہ سے تیرے علی کا سر نہ جھک جائے، کہیں تمہاری وجہ سے بیویوں کا سر نہ جھک جائے۔ آج دیکھو، آج دیکھیں ہم اپنے گھروں کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے جس کے لیے قربانیاں دی سید شہداء نے، جس کے لیے لٹا دیے پردے رسول کی بیٹیوں نے، آج خدا کی قسم اگر وہ پردے ہماری بہنوں کے سروں پر ہیں، آج وہ پردے ہماری ماؤں کے سروں پر ہیں، خدا کی قسم اگر ایک آدمی، ایک بندہ اپنی پوری جائیداد اپنے ایک بیٹے کے لیے لگا دے، اس کی تعلیم کے لیے، اگر تو اپنی وہ پوری جائیداد خرچ کرتا ہے، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پوری جائیداد اپنی خرچ کر دے اپنے بیٹے کی خاطر، خود ٹوٹے ہوئے جوتے، پھٹا لباس، ساری دولت تن اپنے بیٹے کے اوپر لگا رہا ہے، لوگ اسے پوچھتے ہیں تمہارے پاس اتنی دولت ہے اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ وہ کہتا ہے سب کچھ بیٹے پہ لگا رہا ہوں۔ بیٹا اگر کل کو ایک بڑا آدمی بن جائے تو کل یہی باپ ایک کال کرے گا، بہت سارے لوگوں کے کام ہو جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ وہی بیٹا اگر یونیورسٹی میں جا کے شراب پینا شروع کر دے، چرس پینا شروع کر دے، بھنگ پینا شروع کر دے، اپنے آپ کو برباد کر دے، اپنے آپ کو تباہ کر دے، باپ کی ساری کمائی کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دے، تو سوچیے اس باپ پہ کیا گزرے گی، لوگ اسے کیا کریں گے کہ ساری دولت بھی تباہ کی، خود کو بھی جس کی خاطر سارا کچھ خراب کر دیا، نہ وہ کچھ بنا نہ خود اپنے لیے بنایا۔ تو وہ سید الشہداء جس نے ہماری خاطر علی اکبر کو قربان کر دیا، وہ سید الشہداء جس نے ہماری خاطر اور محمد کو قربان کر دیا، وہ سید الشہداء جس نے ہماری خاطر علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، وہ سید الشہداء جس نے ہماری خاطر اپنی بہنوں کی چادروں کی لٹا دی، ہماری خاطر بڑے بازاروں میں آ گئی، جس دین کو بچانے کے لیے بیویاں بازاروں میں آئیں، کیا وہ دین ہمارے گھروں میں ہے؟ خدا کی قسم سوچیں کتنے بندے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، کیا یہ افسوس نہیں ہے امام بارگاہ میں تو 2000 بندہ ہو اور مسجد میں جو ہے وہ 10 آدمی بھی ہوں؟ کیا سید الشہداء یہ پوچھیں گے نہیں کہ میں نے تو اپنے علی اکبر کو روک کے نماز جماعت قائم کی تھی، میں نے تو علی اکبر کی شہادتیں دیتے ہوئے روک لیا تھا، میں نے تو ننھے اصغر کی شہادتوں کو روک دیا تھا، میں نے تو اپنے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کو روک دیا تھا،
کیا تم کچھ دیر کے لیے آزاداری کو روک کے نماز قائم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ہماری آزاداری افضل تھی ہے یا سید الشہداء کی شہادتیں افضل تھی؟ خدا کی قسم ہر ایک بندہ ہم میں سے سوچے، کیا وہ دین جو سید الشہداء نے بچایا، وہ جو چادریں میری بیویوں نے لٹائی، وہ آج میری ماؤں کے سروں پر ہیں، وہ میری بیٹیوں کے سروں پر ہیں، وہ میری بہنوں کے سروں پر ہیں؟ اگر ہیں تو حسین ابن علی کامیاب ہو گئے، لیکن خدا کی قسم اگر نہیں ہے تو تم نمکوار بن رہے ہو سید الشہداء کے لیے۔ وہ میری مائیں، وہ میری بہنیں بی بی زینب کے لیے نمکوار بن رہی ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ وہ میرے بھائی، وہ میرے نوجوان، وہ میرے بزرگ نمکوار بن رہے ہیں سید الشہداء کے لیے۔ وہ میرے نوجوان علی اکبر کی اذان کو بھول چکے ہیں۔ وہ وقت بھی آیا آزادارو جب حسین نے ساری قربانیاں دے دی، جب حسین کا اکبر مارا گیا، جب حسین کا عباس مارا گیا، جب حسین کا حبیب بن مظاہر مارا گیا، جب حسین کے سارے مارے گئے، اس وقت حسین نے ڈیجے بجا کے کہا حل من ناس ریجن سوہا، کوئی ہے مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ آزاداروں یہ سادہ کا بلند ہونا تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جرم سے، خدا کی قسم روایات کے اندر ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 10 محرم کا دن ہوتا نا قبلہ، تو روایات کے اندر ملتا ہے کہ حضور تمام مسلمانوں کے گھروں میں یہ پیغام پہنچاتے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں نا، وہ مائیں آج اپنے بچوں کو دودھ نہ دیں۔ نہ معلوم حضور کے ذہن میں کیا ہوتا تھا، حضور منع کر دیتے تھے کہ آج مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہ پلائیں۔ آزادارو حضور کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، دونوں بچپن میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیے۔ حضور کا بڑا بیٹا جو 2 سال کا تھا، آزادارو جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا، حضور نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے کفن دیا، صحابہ کرام ساتھ تھے، علی بن مرتضیٰ ساتھ تھے، رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، اور جب مٹی ڈالنے لگے نا، حضور نے کہا اب مٹی اے علی تم ڈالو، اب مٹی تم ڈالو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا باپ کے لیے منع ہے کہ وہ مٹی نہ ڈالے؟ کہا نہیں، باپ کے لیے منع تو نہیں ہے، لیکن میرے بیٹی کی جو آخری ہچکی ہے نا، وہ مجھے بھول نہیں رہی، مجھے اپنے بیٹے کی آخری ہچکی بھول نہیں رہی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو کسی نے تیر تو نہیں مارا تھا، آپ کے بیٹے کو کسی نے پتھر تو نہیں مارے تھے، آپ کے بیٹے کو کسی نے تلوار تو نہیں ماری تھی، آپ کے بیٹا 3 دن کا پیاسا تو نہیں تھا، آپ کا بیٹے کو تو آپ نے کفن بھی دیا، آپ کے بیٹے کو تو آپ نے دفن بھی دیا، لیکن ہائے حسین کا بیٹا جو 3 دن کا پیاسا تھا، ادھر حسین کی صلاح بننا لگی اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آزادارو بڑے آرام سے سنتے جاؤ، آج کی رات رونے کی رات ہے، آزادارو آج مشاعر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ایک رات کا مہمان ہے سید الشہداء۔ آج کی رات کے بعد اور کل گزر جائیں گی رسول کی بیٹیاں، اور کل گزر جائیں گی زہرا کی بیٹیاں۔ آزادارو نہ میں مسلسل پڑھ سکتا ہوں اور نہ آپ مسلسل سن سکتے ہیں، مسلسل وہی ہے تو زینب، مسلسل وہی ہے تو سکینہ، مسلسل وہی ہے تو رباب۔ آزادارو ہم مسلسل نہیں ہو سکتے۔ آزادارو ادھر حسین نے صدا بلند کی، مولا حسین کا صدا بلند کرنا تھا۔ آزادارو ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرایا اور بی بی نے کہا او سید الشہداء، او سید الشہداء، او صدائیں بلند نہ کرے، علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا ہے۔ آزادارو آئے، اپنے لال کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور لگا کر کہا کہ میں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہوں،
अपने बेटे को पानी पिलाने के लिए ले जाता हूँ। आजादारों अबा के अंदर लिया, अबा के अंदर लेकर फौज अश्किया के सामने। आजादारों एक बात और आपकी खिदमत में कर दूं अगर इजाजत दे। आजादारों जब आखिरी की रात आई ना, ये 10 मुहर्रम की जब रात आई और जिसमें सारी रात सैयद शुहदा इबादत में मसरूफ रहे। आजादारों हर एक खैमे के पास गए, आजादारों मेरे मौला हर खैमे के पास गए तो बीवियां क्या कर रही हैं, हर माँ अपने बेटे को सजा रही है कि कल किस तरह कुर्बान होना है। आजादारों हर खैमे के अंदर गए। आजादारों जब पहुंचे ना बीबी रुबाब के खैमे पे, आजादारों अंदर से बीबी रुबाब के रोने की आवाज आ रही है। आजादारों मक्तल वालों ने लिखा 2 खैमे ऐसे थे जहां बीवियों के रोने की आवाज आ रही थी। एक बीबी उम्मे कुलसूम के खैमे से, एक बीबी उम्मे रुबाब के खैमे से। आजादारों सैयद शुहदा बीबी उम्मे रुबाब के खैमे में गए, जाके कहने लगे बीबी क्या वजह है, क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। कहा सैयद शुहदा अल्लाह ने मुझे 2 औलादों से नवाजा। एक बेटी है, बेटी के ऊपर जिहाद वाजिब नहीं है। एक बेटा है और बेटा इतना छोटा है कि वो जिहाद में जा नहीं सकता। और मैं क्या करूंगी, और कल रसूल की बेटी को मुंह दिखाऊंगी तो कैसे दिखाऊंगी। और मेरे आका ने कहा बीबी रुबाब और कल को अली असगर ऐसी कुर्बानी पेश करेगा और ऐसा अली अकबर की कुर्बानी पेश न कर सकेगा। आज रुकुम अल्लाह, आज रुकुम अल्लाह। आजादारों दुआएं मांगो, ये रात दुआएं मांगने की है। आजादारों वो जो बे औलाद है, मेरी माए बहने और मेरे भाई जो बे औलाद है, रुबाब की खाली छोरी के सदके में अल्लाह और औलाद मरीना अदा फरमाए। आजादारों ऐसी कुर्बानी कोई ना पेश हो सकी। इमाम हुसैन ने अली असगर को उठाया, अपनी अबा के दामन में डाला, फौज अश्किया के सामने लाए, कहा एक घूंट ले लो पानी का और मेरा बेटा बड़ा प्यासा है। आजादारों आप भी औलाद वाले हैं, मैं भी औलाद वाला हूँ। और जिसका 4 माह का बच्चा हो और जिसका 6 माह का बच्चा हो, उसको पानी की जरूरत होती है तो कितनी होती है। आजादारों माँ एक मर्तबा हाथ दबो दे, अगर लबों को लगा दे और तो इसकी प्यास बुझ जाती है। चंद कतरे मुसलमान दे देते पानी तो क्या होता और क्या होता। आजादारों इमाम जाफर सादिक और एक मर्तबा शहादत अली असगर पढ़ रहे थे। एक सहाबी ने कहा और मौला अली असगर कितने थे और कैसे शहीद हुए। इतने में मौला ने अंदर आवाज दी और करीब एक 4 माह का बच्चा लेकर आया। इमाम जाफर ने हाथों पे बुलंद किया और कहा इस तरह थे अली असगर और ऐसे कुर्बानी पेश हुई। आजादारों और फौज अश्किया ने जब देखा और कहा कि इतना बड़ा हुसैन, हुसैन की कलाम को कता कर दो। आजादारों हुरमला से कहा गया वो कि तीर बरसाओ। आजादारों 3 तरह के तीर थे इसके पास। एक बार का तीर था, कुछ 2 बार के तीर थे, कुछ 3 बार के तीर थे। 1 बार का तीर इंसानों को मारने के लिए होता है, 2 बार का तीर जानवरों को मारने के लिए होता है, 3 बार का तीर जो होता है आजादारों को दीवारों के अंदर सुराख करने के लिए होता है। आजादारों 3 बार के थे। एक तीर अब्बास की मशहद में मारा गया, दूसरा तीर हुसैन की पेशानी में मारा गया, तीसरा तीर अली असगर को मारा गया। आजादारों इसने हुरमला से कहा तीर को मारो, हुसैन की जबान को कता कर दो। आजादारों इसने तीर उठाया, ये काम का तीर नीचे गिरा। आजादारों इसने कहा वो तू तो बड़ा शाहसवार है, वो तू तो बड़ा तीर अंदाज है, तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं। आजादारों सुन सकोगे और ये कहता जरा खैमे की तरफ देखो, वो कभी पर्दा उठता है वो कभी गिरता है। और मैं माँ के सामने 6 माह का बच्चा विदा कर दूं और विदा करूं तो कैसे करूं। आजादारों सन्नान नामी मलाउन इसका दोस्त है। आजादारों सुन सकोगे जुमले बड़े सख्त हैं। आजादारों ये कहता है ऐ हुरमला मैं तेरी आंखों पे हाथ रखता हूँ और तू बड़ा तीर अंदाज है, हाँ तू उसकी तरफ न दे, मैं तेरी आंखों पे हाथ रखता हूँ, तू तीर चला देना। आजादारों इसने हाथ रखा, इधर तीर चला
اور تیر علی اصغر پہ لگا اور گلے سے لے کے علی اصغر سینے تک دو حصوں میں تقسیم ہوا. ادادار اور روایات یہ کہتی ہیں اور اگر حسین کے بازو نہ ہوتے اور جہاں جہاں تیر جاتا اور وہاں وہاں علی اصغر جاتا. بس دو جملے سن لو ادادارو. آقا حسین کا یہ بیٹا شہید ہو گیا, ازادارو علی اصغر شہید ہو گیا. حسین ابن علی نے اٹھایا ہے علی اصغر کو, اٹھا کر اب لاتے ہیں. ازادارو سوچتے ہیں اس ننھے اصغر کو ماں کے سامنے لے کر جاؤں تو کیسے لے کر جاؤں. ازادارو صبح صبح آسون ہوگی, اس وقت آپ عمل کریں گے. 7 مرتبہ آگے جائیں گے, 7 مرتبہ پیچھے آئیں گے. ازادارو علی اصغر کو لے کے امام حسین 7 مرتبہ آگے گئے اور 7 مرتبہ پیچھے آئے. اور کیسے لے کر جاؤں ماں کے سامنے. اور بی بی ام کلثوم آگے بڑھی, بیٹے کو لیا. بس آخری جملے سن لے ازادارو. ایک وہ وقت بھی آیا امام حسین نے کہا اور کہ میں اپنے ننھے بیٹے کو دفن کروں گا. ازادارو اور وہ ذوالفقار جو جنگ کے لیے بنی تھی اس ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھودی حسین نے. حسین نے ننھی سی قبر کھودی. ازادارو علی اصغر کو لٹایا. علی اصغر کے لٹانے کے بعد ایک طرف سے بی بی رباب مٹی ڈال رہی ہے, ایک طرف سے امام حسین مٹی ڈال رہے ہیں. ازادارو جب چہرہ بچ گیا اور بی بی رباب نے ہاتھ جوڑ کے کہا حسین اب تم جانو تمہارا بیٹا جانے اور مجھ سے مٹی نہیں ڈالی ازادارو. بس آخری جملہ آگی شدید. ازادارو بی بی نے ایک ہاتھ علی اکبر کا اٹھایا, ایک ہاتھ قاسم کا اٹھایا اور قبر علی اصغر پہ رکھا. کہا میرے بیٹے کو دیکھنا اور کہیں ڈال نہ جائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسلام علی الذین ظلموا ای منقلب منقلب.